تو علی مطلب اس طرح کے سوال بھی لوگ ریز کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی سوشل میڈیا پوسٹ آپ نے ادھر کی ہو یو اے ای کے اندر بیٹھ کے جو گورنمنٹ کو نہیں پسند آئی ہو، اس وجہ سے مطلب آپ نہیں لیکن ان جنرل کوئی نہ کوئی اس طرح کا کیس، کوئی ایسی چیز جو گورنمنٹ اینٹی گورنمنٹ جا رہی ہو. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اگر کوئی بھی ہم ایسے پوسٹ کریں گے وہاں پہ یا کوئی ایسی چیز ایسی ایکٹیویٹی کریں گے تو وہ ڈپورٹ ہی ہوں گے، ٹھیک ہے. لیکن میں اپنا کہتا ہوں کہ میں کسی دوسرے پہ کیوں بولوں کہ اس نے نہیں پوسٹ کی یا اس نے نہیں کی. میں پوچھتا ہوں کہ میں نے کون سی پوسٹ کی ہے ایسی، میں نے کون سی ویڈیو شیئر کی ہے، یا میں نے ایسا کیا کیا کہ جس کی بنا پہ مجھے اٹھا کے ڈپورٹ کیا جائے. میں دوسرے کی بات نہیں کروں گا کہ اس نے رپورٹ کی ہیں یا اس نے لائک پوسٹیں کی ہیں یا انہوں نے کچھ کیا نہیں کیا. سب سے پہلے میں اپنی بات کروں گا کہ میں سوشل میڈیا پرسن ہوں، مجھے پتا کیا چیز پوسٹ کرنی ہے، کیا چیز شیئر کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی. تو کوئی طریقہ کار ہے کہ آپ پاکستانی ایمبیسی کے تھرو یا اپنے طور پہ وہاں پہ کوئی قانونی چارہ جوئی کر سکیں؟ اوبویسلی وہ آپ کے ایسٹس ہیں، آپ نے خود اس کو بنائے ہیں، کسی بھی وجہ سے ہو، جب تک اس کو لیگلی طور پہ کنفسکیٹ نہیں کیا جاتا ایسے تو کوئی آپ کو محروم نہیں کر سکتا. تو اس کی طرح کی کوئی کوشش آپ نے کی، آپ نے پاکستان ایمبیسی سے رابطہ کیا اس حوالے سے؟ اس چیز پہ جتنا بہتر ہماری پاکستان ایمبیسی جانتی ہے یا پاکستان گورنمنٹ جانتی ہے نا، اتنا بہتر ہم نہیں جانتے. پروسیس کے حوالے سے بھی اور اس حوالے سے بھی کہ ابھی کرنا کیا یا کس طرح سے چیزوں کو لے کے چلنا ہے. جس طرح سے وہ جانتے ہیں نا ویسے ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے. اور نہ ہی ہمیں اتنا نالج ہے کہ اچھا ابھی ایسے کیسے کریں گے یا وہ کیا کریں گے، یہ کیا کریں گے. ہم نے سمپل سی بات ہے کہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ سارے مدعے کو دیکھا جائے اور اس لحاظ سے جو بھی ایکشن لینا ہے، جو بھی پوچھ گچھ کرنی ہے ان سے کی جائے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پاکستان ایمبیسی انہیں بھی تو پتہ نا یار، اتنے لوگ ڈپورٹ ہو کے آ رہے ہیں. جب ہم یہاں پہ آئے تھے فیصل آباد میں تو ایف آئی اے والوں نے ہمارے سے اسٹیٹمنٹ لکھوائی تھی، باقاعدہ سگنیچر کیے تھے، اور انہوں نے بولا تھا کہ ہم آپ کی ویڈیوز بناتے ہیں تاکہ یہ ویڈیو ہم وہاں پہ لے کے جائیں اور آپ کی یہ جو لکھی ہوئی اسٹیٹمنٹ ہے نا یہ بھی ان کے سامنے کریں ایز اے پروف کہ یہ لوگ وہاں سے ڈپورٹ ہو کے آ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی آئے ہیں اور ان کے بعد بھی آئیں گے، اور ان کی صرف بیس یہ ہے کہ یہ اہل تشیع ہیں اور یا یہ لاسٹ امام بارگاہ گئے تھے تو اس وجہ سے یہ ڈپورٹ ہو کے آ رہے ہیں. تو اس چیز کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن لیا جائے تاکہ ہمارے جتنے پاکستانی بھائی وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ سارے ڈپورٹ ہو کے واپس نہ آئیں، ٹھیک ہے. تو یہ سارے پروف انہوں نے لیے تھے. تو جس طرح سے پروسیس چیزوں کو لے کے وہ کر سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ اس طرح سے نہیں ہوا یا اس طرح سے نہیں کر رہے تو اس کے علاوہ کیا ہی بول سکتا ہوں میں. اچھا علی، آپ 2 سال سے تھے، آپ خود بھی ایک کسٹم ڈپارٹمنٹ میں آپ کا تعلق تھا، کیا اس سے پہلے بھی اس طرح کی کوئی ڈرائیو ہوئی تھی ڈیپورٹیشن کی کسی خاص سیکٹ کے یا خاص علاقے کے لوگوں کے خلاف؟ آپ کے نالج میں کبھی اس طرح کی بات آئی تھی اس سے پہلے؟ اس سے پہلے ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ابو دھابی کے حوالے سے یہ چیز سننے میں آئی تھی کہ وہاں پہ ایسا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یا وہاں پہ چانسز ایسے ہیں کہ ایسا ہو. تو دبئی کے لحاظ سے یہ تو بالکل بھی سمجھ لینا کہ آئیڈیا تھا ہی نہیں کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے. اس سے پہلے 2012 میں سنا تھا، وہ بھی واپس آ کے سنا کہ 2012 میں ایسے ہوا تھا کہ لوگوں کو ایسے ڈپورٹ کیا گیا تھا. اس کے علاوہ ابو دھابی کا صرف سنا تھا، دبئی کا ایسا کچھ آئیڈیا تھا ہی نہیں. اگر کچھ ہوتا، اگر ہمارے مائنڈ میں کوئی ایسا ہوتا کہ ایسا ہو سکتا ہے تو ہم اسی وقت اپنی وہ ساری چیزیں سمیٹ کے تو واپس آ جاتے. تو لہٰذا اس طرح کا کوئی بھی سین تھا ہی نہیں مائنڈ میں کہ ایسا بھی کچھ ہوگا. تو ذریعہ آپ نے علی کی کہانی سنی اور بہت ہی آئی تھنک ایک طرح سے دردناک قسم کی تو کہانی ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ افسوس تبھی ہوتا ہے جب آپ کو وہ کچھ بھی نہ ملے جس کے لیے آپ نے اتنی محنت کی ہوتی ہے، اپنے کمایا ہوتا ہے، اپنے ایسٹس بنائے ہوتے ہیں، اپنی سیونگس کی ہوتی ہیں، ان کو وہ تک لے جانے کا موقع نہیں ملا. دیکھیں ذریعہ ٹھیک ہے، اگر وہاں پہ ان کی یو ای کو لگتا ہے کہ ان کی نیشنل سیکورٹی کہیں سے کمپرومائز ہو رہی ہے، ایک ڈیو پروسیس تو ان کو فالو کرنا چاہیے نا. اگر آپ کسی کو ڈیٹین کر رہے ہیں، آپ ٹھیک ہے اس کو ڈیٹین کریں، بٹ اس کو پھر جو ایک تو کانسٹنٹ ایکسیس لازمی دینی چاہیے تھی، پھر اس کے بعد جو ان کے ایسٹس تھے آپ اس کو کس طرح سے کانفسکیٹ کر سکتے ہیں. کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. اگر آپ کے ملک میں آ کے ایک بندے نے اتنے سال محنت کی ہے اور آپ اسے راتوں رات ڈپورٹ کر رہے ہیں، مطلب اور کوئی چارجز بھی آپ اس کو نہیں بتا رہے کہ اس کا کیا ہے، مطلب ایک وداؤٹ گیونگ ہم اے فیئر ٹرائل، تو یہ کس طرح سے معاملہ چل سکتے ہیں؟ یہ مطلب اگر یو اے ای اوبویسلی اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے سیفسٹ کنٹری ہے، یہاں پہ آپ کی انویسٹمنٹ سیف ہیں، تو لوگ پھر کیا سمجھیں گے کہ اگر آپ کو ایک رات میں وداؤٹ گیونگ اینی نوٹس آپ کو
نکال بھی دیا جائے گا, آپ کو کچھ وہاں سے اپنی جو انویسٹمنٹ آپ نے کی ہے وہ بھی نہیں لینے دی جائے گی. احمد یو اے ای کو مطلب ہیومن رائٹس کو لے کے نا یو اے ای ہیز بین بٹ ان دی بلیک. ہیومن رائٹس کے لیے تو آئی ایگری ود یو, بٹ یو نو کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو آپ کی جو پورٹری کر رہے لیبر ہیں, فورس وہاں کام کرتی ہے اسپیشلی جو لوور آپ کی بلو کالر ورکرز, وہ کس طرح رہتے ہیں وہاں پہ. بالکل ٹھیک ہے, ان کی تو پاسپورٹس بھی نہیں دیے جاتے. ایگزیکٹلی تو مطلب یہ بہت سارے ان پہ وہ ہیں, لیکن یو ای کو بھی آئی تھنک اس پہ اس کے حوالے سے کوئی کلیریفیکیشن لازمی دینی چاہیے.